کیا بیوی کو ہر بات بتانا عقل مندی ہے یا کمزوری؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی راز بیوی کو بتایا اور بعد میں وہی بات آپ کے خلاف استعمال ہوئی؟ آخر حضرت علی نے کیوں فرمایا کہ 4 راز کبھی بھی اپنی بیوی کو نہ بتاؤ؟ یہ 4 راز کون سے ہیں جو بتانے سے زندگی کا سکون چھن سکتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے مضبوط رشتے کو توڑنے والی سب سے بڑی کمزوری کبھی کبھی صرف زبان کا ایک جملہ ہوتا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ شوہر بیوی کو سب کچھ بتا دے تو کیا وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے؟ یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا راز ایک غلط موقع پر افشا ہو کر زندگی کو برباد کر دے؟ حضرت علی نے ایک نہایت حیران کن بات فرمائی کہ 4 ایسے راز ہیں جو کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں بتانے چاہیے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ آخر وہ 4 راز کون سے ہیں؟ وہ راز کیوں بیوی سے چھپانا ضروری ہے؟ اور اگر وہ راز بتا دیے جائیں تو اس کے کیا خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں؟ یہ موضوع صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو زندگی میں رشتوں کو مضبوط اور کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ نایاب حکمتیں ملیں گی جنہیں جان کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی زندگی میں ہر بات ہر کسی کو نہیں بتائی جا سکتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 4 ایسے راز ہیں جو کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں بتانے چاہیے۔ میں پہلا راز، انسان کے ماضی کا وہ گوشہ جسے ظاہر کرنے سے عزت ٹوٹ جائے۔ محترم سامعین، انسان کی زندگی کئی مرحلوں سے گزرتی ہے۔ ہر انسان کے ماضی میں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی یاد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہ پہلو ہیں جو اگر دوسروں کے سامنے آ جائیں تو نہ صرف اس کی عزت مجروح ہو سکتی ہے بلکہ اس کا اعتماد اور رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے اسی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ انسان کو اپنی بیوی کو وہ راز کبھی نہیں بتانے چاہیے جو اس کے ماضی سے تعلق رکھتے ہوں اور جن کے ظاہر ہونے سے عزت اور وقار کو ٹھیس پہنچتی ہو۔ اس نصیحت میں ایک عظیم حکمت ہے۔ بیوی شوہر کی ساتھی، رازدار اور سکون کا ذریعہ ہے، لیکن اگر شوہر اپنے ماضی کے ہر گوشے کو بے پردہ کر دے تو لازمی نہیں کہ بیوی اس کو برداشت کر سکے یا اسے اپنے دل سے نکال دے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک انسان نے اپنی جوانی میں کوئی غلطی کی ہو، کسی گناہ میں پڑ گیا ہو یا کسی ناپسندیدہ تعلق میں ملوث رہا ہو تو یہ بات ہمیشہ کے لیے اس کے خلاف ایک ہتھیار بن سکتی ہے۔ عورت فطری طور پر غیرت مند اور حساس دل رکھتی ہے۔ وہ ماضی کی ان باتوں کو اکثر بھول نہیں پاتی اور کبھی غصے یا اختلاف کے لمحوں میں انہیں سامنے لا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ ایسے راز اپنے دل میں دفن کر دو، کیونکہ ان کا ظاہر کرنا نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی مفید۔ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو چھپاتا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عزت کا پردہ خود نہ پھاڑے۔ یہ نصیحت دراصل ایک عظیم اصول ہے کہ ہر راز ہر جگہ بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بیوی کو وہ باتیں ضرور بتانی چاہیے جو ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوں، لیکن ماضی کے وہ گوشے جن سے صرف نفرت، بے اعتمادی اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، انہیں زبان پر لانا سراسر نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا پردہ دنیا میں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ یہی تعلیم ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسان کو اپنے ماضی کے ان رازوں کو بھی چھپانا چاہیے جنہیں ظاہر کرنے سے زندگی کی بنیادیں ہل سکتی ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی پرانی غلطی یا گناہ کا قصہ سنائے تو یہ بات چاہے وہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، بیوی کے دل میں ایک داغ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ داغ رشتے کی محبت اور اعتماد کو متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حکمت نے ہمیشہ کہا ہے کہ ماضی کو ماضی میں دفن رہنے دو۔ اگر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس پردے کو سلامت رکھو۔ عزت اور رشتے کے استحکام کے لیے خاموشی بعض اوقات سب سے بڑی حکمت ہے۔
حضرت علی نے فرمایا کہ 4 ایسے راز ہیں جو کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں بتانے چاہیے۔ میں سے دوسرا راز، انسان کی کمزوری کا وہ راز جو رشتہ کی طاقت کو کمزور کر دے۔ محترم سامعین، آج ہم ایک نہایت نازک مگر اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 4 ایسے راز ہیں جو کبھی بھی اپنے بیوی کو نہیں بتانے چاہیے۔ ان رازوں کی حکمت اور گہرائی انسان کی پوری زندگی اور اس کے رشتوں پر اثر ڈالتی ہے۔ آج ہم ان 4 رازوں میں سے دوسرے راز پر گفتگو کریں گے۔ یہ راز ہے انسان کی کمزوری کا وہ راز جو رشتے کی طاقت کو کمزور کر دے۔ انسان دنیا میں کتنا ہی مضبوط نظر آتا ہو، کتنی ہی کامیابیاں حاصل کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ کبھی یہ کمزوری جسمانی ہوتی ہے، کبھی یہ ذہنی اور کبھی روحانی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کمزوریاں بیوی کو نہ بتائی جائیں؟ وجہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ عزت اور اعتماد پر قائم ہے۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے اپنی وہ کمزوری کھول دیتا ہے جو اس کی شخصیت یا اس کی طاقت کو کمزور دکھائے، تو رفتہ رفتہ یہ کمزوری بیوی کے دل میں شوہر کی عظمت کو گرا دیتی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی قریب ہو، لیکن اس کا وقار جب ٹوٹتا ہے تو رشتہ اپنی مضبوطی کھو بیٹھتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک مرد اپنی بیوی کو یہ بتائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ڈر جاتا ہے، فیصلہ کرنے میں کمزور ہے یا کسی دباؤ میں اپنی بات قائم نہیں رکھ سکتا، تو بیوی کا دل کیا سوچے گا؟ وہ جو اپنے شوہر کو محافظ، سہارا اور گھر کا ستون سمجھتی ہے، وہ اندر ہی اندر اس کا مقام بدلنے لگتی ہے۔ وہ سوچے گی کہ جس شخص پر میں نے اعتماد کیا، جس نے میں نے اپنا سہارا سمجھتی ہوں، وہ تو خود اتنا کمزور ہے۔ اس سوچ کے پیدا ہونے کے بعد رشتہ پہلے جیسا مضبوط نہیں رہتا۔ اسی لیے حضرت علی نے حکمت کے ساتھ فرمایا کہ شوہر کو اپنی وہ کمزوریاں جو عزت اور وقار کو توڑ دیں، کبھی بھی بیوی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ایک نکتہ سمجھنے والا ہے کہ راز چھپانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جھوٹ بولے یا اپنی بیوی کو دھوکہ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کی ایسی کمزوریاں سامنے نہ لائے جو اس کے مقام اور مرتبے کو گرا دیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی مرد اپنے کاروباری نقصان کو عقل کی کمی یا اپنی نااہلی سے جوڑ کر بیان کرے، تو یہ بیوی کے دل میں شوہر کی قابلیت پر شک ڈال دے گا۔ لیکن اگر وہ یہی بات تدبیر اور آزمائش کے انداز میں بیان کرے تو بیوی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ فرق صرف انداز اور حکمت کا ہے۔ حضرت علی کے فرمان کا مقصد یہی ہے کہ مرد اپنے رشتے کی بنیاد کو خود کمزور نہ کرے۔ اس راز کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ عورت کا دل نرم اور حساس ہوتا ہے۔ وہ شوہر کی کمزوری کو سن کر اسے بھولتی نہیں، بلکہ بار بار سوچتی ہے، اور بعض اوقات غصے یا بحث کے دوران وہی راز زبان پر لے آتی ہے جس سے شوہر کی عزت کو مزید دھچکا لگتا ہے۔ اگر مرد اپنی کمزوری کے راز کو اپنے ہی سینے میں رکھے تو یہ رشتہ غیر ضروری ٹوٹ پھوٹ سے بچا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر رشتے میں قربت کے باوجود کچھ حدود اور پردے ہونا ضروری ہیں۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کے اس فرمان کی حکمت بہت گہری ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی کمزوریاں اللہ کے سامنے بیان کرے، دعا میں ان پر مدد مانگے، لیکن انہیں اپنی بیوی کے سامنے نہ کھولے، کیونکہ بیوی کو اعتماد اور سہارا چاہیے۔ وہ اپنے شوہر کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کو کمزور جانے دے گی تو اس کا اعتماد ہل جائے گا اور رشتہ اپنی اصل طاقت کھو دے گا۔ یہی اصل راز ہے جسے سمجھنا اور اپنانا ہر شوہر کے لیے ضروری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 4 ایسے راز ہیں جو کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں بتانے چاہیے۔ میں سے تیسرا راز، انسان کی اصل نیت کا وہ پردہ جو کھلنے پر گھر کی دیواریں لرز جائیں۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم ایک نہایت نازک اور دل ہلا دینے والے نقطے پر گفتگو کرتے ہیں جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قول کے تناظر میں سمجھنا چاہیے کہ 4 ایسے راز ہیں جو کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں بتانے چاہیے۔ ان 4 رازوں میں سے آج ہم تیسرے راز پر بات کریں گے، اور یہ راز ہے انسان کی اصل نیت کا وہ پردہ جو کھلنے پر گھر کی دیواریں لرز جائیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی دل میں ایک لرزہ دوڑ جاتا ہے کہ آخر نیت میں ایسا کیا چھپا ہے
اگر ظاہر ہو جائے تو محبت کے قلعے زمین بوس ہو جائیں اور بھروسے کی دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے راز کہا، کیونکہ انسان کی نیت اور دراصل اس کا اصل چہرہ ہے، اور اگر وہ اصل چہرہ سامنے آ جائے تو ممکن ہے رشتے برداشت نہ کر سکیں۔ نیت وہ پردہ ہے جو انسان کے دل پر ڈالا گیا ہے۔ ظاہری الفاظ، محبت بھری گفتگو، مسکراہٹیں، قربانی اور ایثار، یہ سب چیزیں انسان کو خوشنما دکھاتی ہیں، لیکن اگر ان سب کے پیچھے کی نیت کھل جائے تو حقیقت بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔ ایک مرد بظاہر اپنی بیوی کو محبت جتاتا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں اگر اس کی نیت دنیاوی لالچ، اپنی خواہشات کی تکمیل یا وقتی آرام تک محدود ہے، تو یہ وہ وقت ہے جو کبھی ظاہر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب عورت کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کے شوہر کی اصل نیت اس کی عزت، اس کی محبت یا اس کی عزت نہیں بلکہ صرف اپنی ضروری پورا کرتا ہے، تو پھر وہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس نیت کے کھلنے سے گھر کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، کیونکہ عورت کا سب سے بڑا سہارا اعتماد ہے۔ اگر اعتماد ٹوٹ جائے تو محبت کا وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات حکمت کے ساتھ کہی کہ بیوی کو ہر راز نہیں بتانا چاہیے، خاص طور پر نیت کا راز، کیونکہ نیت کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہے، اور دل کی گہرائیوں میں کئی ایسے اندھیرے موجود ہوتے ہیں جنہیں زبان پر لانا مناسب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر، اگر ایک مرد اپنی بیوی سے شادی کے باوجود کبھی سوچتا ہے کہ کاش مجھے کوئی اور عورت ملتی یا کاش یہ رشتہ کسی اور طرح ہوتا، تو یہ وہ خیالات ہیں جنہیں بیان کرنے سے صرف نفرت جنم لیتی ہے۔ نیت کے اس پردے کو اگر کھول دیا جائے تو گھر کا سکون بکھر جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ راز کبھی بھی ظاہر نہ کرو، کیونکہ عورت کی فطرت نازک ہے، وہ ہر بات دل پر لیتی ہے۔ اگر اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کے شوہر کے دل کی گہرائیوں میں محبت کی بجائے کوئی اور جذبہ چھپا ہے، تو اس کے لیے وہ رشتہ بوجھ بن جائے گا۔ یہ راز صرف بیوی سے نہیں بلکہ زندگی کے ہر رشتے سے جڑا ہے۔ اصل نیت کا پردہ اگر ہر انسان پر کھل جائے تو کوئی رشتہ باقی نہ رہے۔ دوست کو معلوم ہو جائے کہ ہم اس کے ساتھ صرف فائدے کے لیے جڑتے ہیں، بھائی کو پتہ چل جائے کہ ہم دل سے اس کے خیر خواہ نہیں، یا شاگرد کو اندازہ ہو جائے کہ استاد کا مقصد صرف اپنی شہرت ہے، تو سب رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے نیت کو دل میں رکھا ہے اور اسے پردے میں چھپایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصل حقیقت نیت ہے، لیکن یہ حقیقت اللہ کے سامنے ہے، بندوں کے سامنے نہیں۔ اگر یہ پردہ ہر جگہ کھل جائے تو دنیا میں رشتوں کا جینا محال ہو جائے۔ سوچئے ذرا، ایک عورت کے سامنے اگر اس کے شوہر کی اصل نیت کھل جائے کہ وہ صرف وقتی خواہش یا دنیاوی فائدے کے لیے اس کے ساتھ ہے، تو وہ عورت اندر ہی اندر ٹوٹ جائے گی۔ وہ کھانا پکائے گی مگر دل سے نہیں، وہ خدمت کرے گی مگر آنکھوں میں درد چھپا ہوگا، وہ مسکرائے گی مگر دل سے رو رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل نیت کا راز کبھی بھی زبان پر نہ لاؤ، اسے دل اور اللہ کے درمیان رکھو، کیونکہ یہ پردہ اگر کھل گیا تو نہ صرف بیوی کا دل ٹوٹے گا بلکہ گھر کی دیواریں لرز جائیں گی۔ یہ راز ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی نیتوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر کبھی ان کا بوجھ ظاہر بھی ہو تو وہ زہر نہ بنے بلکہ خوشبو بن جائے۔ لیکن جب تک نیت کمزور ہے، خود غرض ہے، دنیاوی فائدے پر مبنی ہے، تب تک اسے زبان پر لانا رشتوں کی موت کے برابر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 4 ایسے راز ہیں جو کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں بتانے چاہیے۔ میں سے چوتھا راز، انسان کے دل کا وہ پوشیدہ خوف جو بیان ہوتے ہی اعتماد کو زہر آلود کر دے۔ محترم سامعین، تاریخ کے آئینے میں حضرت علی کے اقوال کو اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہر لفظ کے پیچھے انسان کی پوری زندگی کا ایک فلسفہ پوشیدہ ہے۔ انہوں نے انسان کے تعلقات، اس کی نیتوں، اس کی کمزوریوں اور اس کے رازوں کے بارے میں جو باتیں کی، وہ نہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے سبق تھیں بلکہ آج کے دور کے لیے بھی روشنی کا مینار ہیں۔
حضرت علی نے فرمایا کہ 4 ایسے راز ہیں جو کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں بتانے چاہیے، اور انہی میں سے چوتھا راز وہ ہے جو انسان کے دل کا ایسا پوشیدہ خوف ہے کہ اگر زبان پر آ جائے تو اعتماد زہر آلود ہو جائے، رشتہ کمزور ہو جائے اور محبت کی جڑیں ہلنے لگیں۔ یہ خوف دراصل ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، مگر اس کا اظہار کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ پوشیدہ خوف ہے کیا؟ یہ خوف وہ ہے جو انسان کی کمزوریوں سے جڑا ہوتا ہے، اس کی شکستگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اصل کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی یہ خوف ماضی کی کسی غلطی سے جنم لیتا ہے، کبھی کسی گناہ کی یاد سے، کبھی دنیاوی محرومیوں اور ناکامیوں سے، اور کبھی آنے والے وقت کی بے یقینی سے۔ جب انسان اپنی بیوی کے سامنے اپنے دل کا یہ خوف کھول دیتا ہے تو وہ عورت جس کے دل میں پہلے سکون اور اعتماد تھا، وہ اب شک اور اندیشے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ اگر میرا شوہر خود اپنے دل کے اندر اتنا کمزور ہے تو وہ مجھے کیسے سہارا دے گا؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اعتماد زہر آلود ہو جاتا ہے اور محبت کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ عورت کی فطرت میں تحفظ کی طلب رکھی گئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے لیے ڈھال بنے، اس کی زندگی کے خوف اور اندیشوں کو اپنے سینے پر جھیل لے۔ لیکن اگر مرد خود اپنے دل کا چھپا ہوا خوف اس پر ظاہر کر دے تو عورت کے دل میں یہ احساس سر اٹھاتا ہے کہ میرا سہارا بھی خوف زدہ ہے۔ اس طرح عورت کی نگاہ میں اس کا شوہر ایک مضبوط ستون کی بجائے لرزتی ہوئی شاخ لگنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں حضرت علی کی حکمت ہمارے سامنے کھلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس راز کو دل کے اندر ہی رکھو، اللہ سے بیان کرو، دعاؤں میں بہا دو، لیکن اپنی بیوی کے سامنے نہ کھولو، کیونکہ یہ تمہارا ذاتی امتحان ہے، تمہارا پروردگار کے ساتھ راز ہے، تمہارے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے۔ یہ پوشیدہ خوف بعض اوقات ایسے خوابوں کی صورت میں ہوتا ہے جو انسان کی نیند توڑ دیتے ہیں۔ کبھی یہ خوف معاشی تنگی کا ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی نوکری کھو بیٹھا، اگر میرا کاروبار تباہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کبھی یہ خوف عزت کے چھن جانے کا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں نے میرا اصل چہرہ دیکھ لیا تو میں کس نظر سے دیکھا جاؤں گا؟ کبھی یہ خوف گناہوں کے بوجھ سے جنم لیتا ہے کہ اللہ کے ہاں میرا کیا انجام ہوگا؟ اور کبھی یہ خوف رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ سے جڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب بکھر گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟